إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اسلامی بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے اس کا علم حاصل کرنا بہت ہی شرف اور فضیلت والی چیز ہے اور اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے کے ذریعے خاص نبی پر نازل کیا ہے، اور نبی کو سب سے پہلے دین کا عالم بنایا. الحمدللہ امت کے اندر اس دین کی تعلیم کم و بیش ہوتی ہے، اور دین سیکھنے سکھانے کے طریقوں میں سے مسائل بیان کرنا، فتوے دینا، مسائل سیکھنا، فتوے لینا بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے صحابہ کرام نے یہ دین سیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، ایک دوسرے سے سیکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسروں کو سکھایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسروں کو سکھایا ہے. ان کے واسطے سے ہی یہ علم ہم تک پہنچا ہے. علم دین میں وقت کے ساتھ بہت سے مسائل میں اختلاف ہوا، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، تابعین میں اختلاف ہوا، اختلاف بڑھتا گیا. آج بھی اختلافات ہیں، اختلافات ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. لیکن ہمارے لیے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم منہج سلف، منہج صحابہ کے پیروکار ہیں. تو صحابہ کرام میں اور سلف میں مسائل میں جب اختلاف ہوتا تھا تو ان کے اخلاق ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، اس کی ضرورت اس وقت بہت ہے، کیونکہ منہج سلف کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے، منہج سلف کی دعوت دینے والے کبھی منہج سلف میں جو اخلاق ہیں، سلف کے جو اخلاق تھے وہ بھول جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ علماء سے استفادہ کرنے والے طلباء اور عوام وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، جس سے آپس کی محبتیں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، آپس کا اتحاد اختلاف میں بدل جاتا ہے، ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. لہذا ہم منہج سلف کے حوالے سے یہ ضرور جانیں کہ اختلافی مسائل میں صحابہ اور سلف کے اخلاق کیسے ہوتے تھے. میں آج کے خطبے میں کچھ مثالیں ذکر کروں گا. پہلی مثال سنن نبی داؤد کے حوالے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور ابو محمد انصاری رضی اللہ عنہ کی. عن عبداللہ بن الصنابہ قال زعم ابو محمد ان الوتر واجب فقال عباد بن الصامت كذب ابو محمد
اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول 5 صلوات افترضہن اللہ عز وجل من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ ومن لم يفعل فلیس لہ علی اللہ عہد ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ. یہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث. عبداللہ بن سنابحی سے روایت، انہوں نے کہا کہ ابو محمد نے کہا کہ وتر واجب ہے. ابو محمد یہ انصاری صحابہ میں سے ہیں، علماء صحابہ میں سے. ابو محمد نے کہا کہ وتر واجب ہے. عبادہ بن صامت نے سنا تو کہا، ابو محمد نے غلط کہا. کذب ابو محمد، کذب کا ایک معنی جھوٹ جو مشہور ہے، دوسرا معنی غلطی کی. مسائل میں صحیح غلط ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ کی بات نہیں. ابو محمد نے غلط کہا. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے 5 صلوات ہیں جن کو اللہ عز و جل نے فرض کیا ہے. جو ان کے وضو کو اچھا کرے گا اور ان کو ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکوع اور خشوع کو اچھا کرے، مکمل کرے گا، تو اس کے لیے اللہ کے اوپر عہد ہے، وعدہ ہے کہ اس کو بخش دے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے اوپر کوئی عہد نہیں. اگر چاہے گا تو بخش دے گا اس کو، اور چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا. اس حدیث سے دلیل پکڑ کر کے عبادہ بن صامت نے 5 صلوات فرض کیا ہے. وتر کو واجب کہنے کا مطلب کہ 6 صلوات واجب ہے. تو ابو محمد صحابی ہیں، وتر کو واجب کہہ رہے ہیں. عبادہ بن صامت اس کے خلاف، ان سے اختلاف کر رہے ہیں کہ وتر واجب نہیں، اور حدیث سے دلیل دے رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے مخالف کے عالم کے بارے میں کیا کہا؟ کذب ابو محمد، ابو محمد نے غلط کہا. بس یہ عبادہ بن صامت کے اخلاق ہیں. علماء صحابہ میں سے، فقہاء صحابہ میں سے ہیں، معلمین قرآن میں سے ہیں. عمر بن خطاب نے ان کو آخری عمر میں فلسطین بھیج دیا تھا، وہاں قرآن سکھاتے ہوئے دنیا سے گزر گئے فلسطین میں. ابو محمد نے غلط کہا، یہ اس کے آگے کچھ نہیں. ابو محمد ایسے ہیں ویسے ہیں یہ کہا کچھ نہیں. ابو محمد نے غلط کہا بس. یہ ان کے اخلاق ہیں. یہ اختلافی مسئلے میں صحابی کے اخلاق ہیں. دوسری مثال صحیح مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے. عن مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر عن عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ قال اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین حج وعمرہ ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء. صحیح مسلم میں ہے. مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر تابعی سے روایت ہے، وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کو اکٹھا کیا تھا، یعنی حج قران کیا تھا. حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک صرف حج جس کو حج افراد بولتے ہیں، اور دوسرا حج تمتع ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں. جو مشہور حج تمتع ہے کہ آدمی حج عمرہ دونوں کرتا ہے، عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو وہ حج کی نیت سے احرام کے ساتھ وہ منہ جاتا ہے، حج عمرے کے بیچ میں حلال ہوتا ہے. یہ حج تمتع ہے. تیسری قسم حج قران ہے، ایک ہی ساتھ حج عمرہ دونوں کے احرام کی نیت کرتا ہے اور عمرہ کر کے احرام میں رہتا ہے، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ حلال ہوتا ہے. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ دونوں کو اکٹھا کیا تھا، حج قران کیے تھے. کہا پھر اس کے بارے میں کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جو اس حج سے روکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا حج قران سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو ان دونوں سے، یعنی ان دونوں کو جمع کرنے سے حج قران سے منع نہیں کیا. مگر اس کے بارے میں ایک آدمی نے اپنی رائے سے وہ بات کہی جو اس نے چاہا.
عمران بن حسین کا طریقہ دیکھیے، حج قران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر اس کے بارے میں اس کی ممانعت میں کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی حدیث نہیں آئی، مگر اس کے بارے میں ایک آدمی نے اپنی رائے سے وہ بات کہی جو اس نے چاہا۔ امام نووی کہتے ہیں یعنی عمر بن الخطاب، ان کی مراد آدمی سے عمر بن خطاب ہیں جو حج قران کرنے سے منع کرتے تھے، یہ اکٹھا حج عمرہ کرنے سے منع کرتے تھے، ان کی مراد عمر بن خطاب ہیں۔ لیکن طریقہ عمران بن حسین کا، کہہ رہے ہیں ایک آدمی نے اس کے بارے میں اپنی رائے سے وہ بات کہی جو اس نے چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، کافی ہے، اس میں عمران بن حسین کے اخلاق کی دلیل ہے۔ عمر بن خطاب نے حج قران سے منع کیا، سنت کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے خلاف، لیکن عمران بن حسین اتنا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس کے بارے میں آدمی نے وہ بات کہی اپنی رائے سے جو اس نے چاہا، اور اس کے علاوہ عمر بن خطاب کے بارے میں کوئی بات نہیں کہ سنت کے خلاف کہا، سنت کے دشمن ہے، ایسا ویسا، کوئی بات نہیں۔ یہ عمران بن حسین کے اخلاق۔ مسئلے میں اختلاف ہے کہ حج قران افضل ہے کہ کون سا حج افضل ہے، عمر بن خطاب نے جو جانا وہ کہا، عمران بن حسین سنت کی دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، مگر عمر بن خطاب جن سے اختلاف کرتے ہیں ان کے بارے میں اتنا ہی بولتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رائے سے جو چاہا کہا، بس، اس کے علاوہ اس کے آگے کوئی بات نہیں۔ یہ عمران بن حسین کے اخلاق ہے۔ تیسری مثال، سعید بن مسیب سے روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، اختلف علی وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك علي أهل بهما جميعا، وفي رواية مسلم قال أجل لكن كنا خائفين أو كما قال۔ اسی حج تمتع سے متعلق سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ مقام عسفان میں مکہ اور مدینہ کے درمیان شاید حج کے لیے جا رہے تھے، علی اور عثمان نے حج تمتع کے بارے میں اختلاف کیا، شاید مراد حج قران ہے۔ یہاں بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حج قران سے منع کرتے تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا مقام عسفان میں ان کی بات ہوئی، علی نے عثمان سے کہا کہ آپ نہیں چاہتے مگر یہ کہ آپ ایسی چیز سے روکیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، حج عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی، عمرہ کر کے حلال نہیں ہوئے، احرام میں رہے، اور حج سے فارغ ہو کر کے حلال ہوئے، آپ اس سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ مسلم کی روایت میں کہ عثمان نے کہا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، معلوم ہے، لیکن ہم لوگ خوف میں تھے، ہم لوگ اس وقت خوف میں تھے، اب خوف نہیں ہے۔ علی نے جب دیکھا کہ عثمان نے رجوع نہیں کیا، ان کی بات تسلیم نہیں کی، احل بہما جميعا، حج عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر لی، دونوں کے ساتھ احرام کر لیا۔ بات نہیں مانی تو علی نے عثمان کے فتوے کے خلاف حج قران کی نیت کر لی، حج عمرہ دونوں کے احرام کی نیت کر لی۔ یہ علی کے اخلاق ہیں۔ عثمان بن عفان کے بارے میں کوئی زبان درازی نہیں، ان کے بارے میں کوئی نازبہ بات نہیں، مخالفت کا یا اختلاف کا طریقہ بات کرنے کے بعد اپنایا کہ ان کے سامنے حج قران کی نیت کر لی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جس سے عثمان بن عفان منع کرتے تھے۔ اپنے عمل سے اختلاف کیا اور ان کے بارے میں کوئی غلط بات۔
اور کسی کو کچھ بھی ان کے خلاف نہیں بھڑکایا. یہ علی کے اخلاق ہیں. ایک اور مثال عبداللہ بن عباس اور علی رضی اللہ عنہ کی ہے. اور کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے. نہ صحابہ میں سے کوئی معصوم عن الخطا تھا گرچہ اس کو جنت کی بشارت دی گئی، نہ بعد کے علماء میں سے کوئی معصوم عن الخطا ہے. آج کوئی کتنا بڑا بھی عالم ہو، کتنا بھی صحیح فتوے والا ہو، معصوم نہیں ہے، اور اس کے معصوم ہونے کا دعویٰ کرنا بھی باطل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں. کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہے، کسی کا فتویٰ بہت زیادہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن سب کچھ اس کا صحیح ہو. جب صحابہ سے چوک ہوئی ہے تو دوسروں سے بدرجہ اولا چوک ہوگی. ابن عباس اور علی کا قصہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور اصل حدیث بخاری میں بھی ہے. عن اکرمہ ان علیا حرق ناسا ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم اكن لاحرقهم بالنار وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك عليا كرم الله وجهه ويح ابن ابن عباس. اکرمہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو جلا دیا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے، علی نے ان کو جلا کر مارا. یہ بات علی کا یہ عمل، جو خلیفہ ہیں ان کا یہ عمل عبداللہ بن عباس کو پہنچا. ابن عباس نے کہا میں ان کو آگ سے نہیں جلاتا. دیکھیے اختلاف کا طریقہ. میں ان کو آگ سے نہیں جلاتا، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے ذریعے تم لوگ عذاب مت دو، یعنی آگ کا عذاب مت دو. وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ، اور میں ان کو قتل کرتا، مرتد ہونے والوں کو میں قتل کرتا. لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ جو اپنا دین بدل دے تم اس کو قتل کر دو، یعنی جو اسلام میں آنے کے بعد اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. یہ اسلام کا حکم ہے، چاہے کوئی اس سے راضی ہو چاہے نہ راضی ہو، اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین کھلواڑ نہیں ہے، چاہو تو مانو چاہے تو مت مانو. صبح میں مسلم شام میں کافر، شام میں مسلم صبح میں کافر، کھلواڑ نہیں. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ میں ان کو قتل کرتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے تم اس کو قتل کر دو. ابن عباس نے یہ بات کہی، میں ان کو آگ سے نہیں جلاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے عذاب کے ذریعے عذاب مت دو. میں ان کو قتل کرتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے تم اس کو قتل کر دو. علی کا نام بھی نہیں لیا، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، اپنے بارے میں کہا میں ہوتا تو آگ سے نہیں جلاتا، میں ہوتا تو قتل کرتا، اور دونوں پر دو دلیلیں دے دی. یہ بات علی رضی اللہ عنہ کو پہنچی کہ انہوں نے علی کے عمل کے بارے عمل سن کر کے ایسا ایسا کہا ہے. علی کا نام بھی نہیں لیا. انہوں نے کہا وَيْحَ ابْنِ ابن عباس، ہائے ابن عباس کی ماں کا بیٹا، ہائے ابن عباس کی ماں کا بیٹا. دوسرا ترجمہ ابن عباس کی ماں کے بیٹے پر افسوس. بس ابن عباس کی مذمت کر رہے ہیں کہ تعریف کر رہے ہیں، جو ہے وہ سامنے، بس اس کے آگے نہیں. اتنا ہی کہا. دونوں کے اخلاق دیکھیے.
عبداللہ بن عباس کو علی رضی اللہ عنہ کا عمل معلوم ہوا جس کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانا، تو کیا بات کہی، علی کے بارے میں کیا کہا، اپنے بارے میں کہہ دیا، مطلب پورا ہو گیا. سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. میں ہوتا تو آگ سے نہیں جلاتا، میں ہوتا تو قتل کرتا. اور علی کو معلوم ہوا کہ ان کے عمل کے بارے میں ابن عباس نے کہا ہے، تو کہا ابن عباس کی ماں کے بیٹے پر افسوس. اس کے آگے کچھ نہیں. یہ صحابہ کے اخلاق ہیں. مسائل میں اختلاف یا مسائل میں غلطی پر یہ صحابہ کے اخلاق ہیں، جو ہمارے امام ہیں، جو ہمارے ائمہ ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، جن کے واسطے سے ہم کو دین ملا ہے، جن کے منہج کو ہم سیکھنے کے پابند ہیں، جن کے طریقے پر ہم کو چلنا ہے. یہ ان کے اخلاق ہیں. آگے کوئی بات نہیں. کہیں کوئی چیز نہیں ملی کہ ابن عباس سے فتویٰ لینا بند کر دو. گرچہ خلیفہ ہیں، ان کے ہاتھ میں امور ہیں، امیر المومنین ہیں، ولی الامر ہیں، لیکن بس ابن عباس کی ماں کے بیٹے پر افسوس. بس کیا اسلوب ہے، کیا نرالا کلمہ ہے. کتنا بھی غم و غصہ ہو، غیظ و غضب ہو، مگر بس اتنا ہی ہے، اس کے آگے نہیں. زبان کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت. اور بھی مثال دیکھیے. صحیح بخاری میں عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے، عن عبد الرحمن بن یزید یقول صلی بنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بمنا 4 رکعات فقیل لابن مسعود او فذكر ذلك لابن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا 2 ركعتين وصليت مع ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بمنا 2 ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بمنا 2 ركعتين فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. عبد الرحمن بن یزید تابعی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ہم کو منا میں 4 رکعت صلاۃ پڑھائی. 4 رکعت، 4 رکعت والی صلاۃ 4 رکعت پڑھائی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھاتے تھے. حج میں مینا میں 2 رکعت، ظہر عصر عشاء 2 رکعت پڑھاتے تھے. عثمان بن عفان نے حاجیوں کو مینا کے اندر 4 رکعت صلاۃ پڑھا دی، جہاں دنیا کے حجاج ہیں. یہ بات عثمان بن عفان کا یہ عمل عبداللہ بن مسعود سے ذکر کیا گیا. فاسترجع، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. یہ معنی استرجاع کا. عبداللہ بن مسعود نے سنا، ان کے اخلاق دیکھیے، کبار فقہاء صحابہ میں سے ہیں. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کسی مصیبت پر پڑھنے والا کلمہ ہے، مصیبت کا ذکر ہے. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعت صلاۃ پڑھی ہے، اور میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مینا میں 2 رکعت صلاۃ ادا کی ہے، اور میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مینا میں 2 رکعت صلاۃ ادا کی ہے. تو اے کاش فلیت حظی من 4 رکعات 2 رکعتان متقبلتان، اے کاش میرے نصیب میں 4 رکعت کے بدلے 2 مقبول رکعتیں ہوتی. اے کاش میرے نصیب میں 4 رکعت کے بدلے 2 رکعتیں ہوتی جو مقبول ہوتی ہیں اللہ کے. یہ اخلاق ہیں عبداللہ بن مسعود کے. عثمان بن عفان خلیفہ وقت، امیر المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ابو بکر کی سنت، عمر کی سنت کے خلاف پوری صلاۃ پڑھاتے ہیں مینا میں، جہاں دنیا کے حجاج جمع ہیں.
اور عبداللہ مسعود جیسے جلیل القدر عالم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہیں گے؟ انہوں نے مصیبت جانا، سنت کے خلاف عمل کو انہوں نے مصیبت جانا۔ عبداللہ عثمان بن عفان نے عمل کیا، ان کی بھی دلیل ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ بہت سارے دیہاتی لوگ آتے ہیں، کہیں ظہر اثر اور عشاء کو 2 ہی رکعت نہ سمجھ لیں، ان کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے وہ 4 پڑھے۔ لیکن عبداللہ مسعود نے جو تبصرہ کیا، اللہ کا ذکر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کر دیا بتانے والے سے، ابو بکر کا عمل ذکر کر دیا، عمر کا عمل ذکر کر دیا، اور تمنا کی کہ کاش میرے نصیب میں 4 کی بجائے 2 مقبول رکعتیں ہوتی، کہ اگر حج کروں تو 2 رکعت ادا کروں اور اللہ قبول کر لے۔ یہ عبداللہ مسعود کے اخلاق۔ عثمان بن عفان کے بارے میں کوئی بات نہیں، انا للہ پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کر دیا، شیخین کا عمل ذکر کر دیا، اور اپنے لیے تمنا کی، بس عثمان بن عفان کا نام بھی نہیں۔ یہ ہمارے صحابہ سلف کے اخلاق ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور معاویہ کا قصہ۔ عن ابی سعید الخدری قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاعا من طعام او صاعا من عقد او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن ابي سفيان حاجا ومعتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم الناس ان قال اني ارى ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك قال ابو سعید فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرج ابدا ما عشت۔ ابو سعید خدری سے روایت کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تھے، ہمارے اندر زندہ تھے، تو ہم ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے زکوٰۃ فطر نکالا کرتے تھے، غلے سے 1 سا یا پنیر سے 1 سا یا جو یعنی بارلی سے 1 سا یا کھجور سے 1 سا یا منقع خشک انگور سوکھے انگور سے 1 سا۔ ہم اسی طرح اس کو نکالتے رہے یہاں تک کہ معاویہ بن ابی سفیان حج یا عمرہ کرتے ہوئے ہمارے یہاں آئے، مدینہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے ممبر پر لوگوں سے بات کی، تو انہوں نے لوگوں سے جو بات کی اس میں یہ بات بھی کہی کہ میری رائے ہے کہ ملک شام کے گیہوں کا 2 مد یعنی آدھا سا 1 سا کھجور کے برابر ہے۔ ملک شام کے سمرا عمدہ گیہوں کا آدھا سا 2 مد، 4 مد کا 1 سا، 2 مد یعنی آدھا سا 1 سا کھجور کے برابر ہے۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، 1 سا چھوڑ کر کے آدھا سا گیہوں نکالنے لگے۔ ابو سعید خدری علماء صحابہ میں سے کہتے ہیں رہا میں تو میں ویسے ہی نکالوں گا ہمیشہ جیسے میں نکالا کرتا تھا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ اختلاف معاویہ سے، میں جس طرح نکالتا تھا اسی طرح ہمیشہ نکالوں گا، ابدا معاش تو جب تک میں زندہ رہوں گا۔ کیا اصول؟ معاویہ کا نام بھی نہیں، معاویہ کا نام بھی نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا عمل ذکر کر دیا، معاویہ کی بات نقل کر دی اور اپنے بارے میں کہہ دیا، گرچہ لوگوں نے معاویہ کی بات کو لے لیا، ان کے فتوے کو لے لیا، اور معاویہ بھی فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ انہوں نے شاید قیمت کا اعتبار کر کے کہ گیہوں جلدی ملتا نہیں تھا، ملک شام سے ابھی آ رہا ہے تو بہت مہنگا ہے، کھجور سستی اور گیہوں مہنگا، قیمت نکالنے کے لیے نہیں کہا، قیمت کا اعتبار کر کے گیہوں آدھا سا گیہوں کہہ دیا۔ مگر ابو سعید خدری جو اختلاف کرتے ہیں، معاویہ کا نام بھی نہیں، اپنا عمل بیان کر دیا جو ایک عالم کا عمل ہے، جو مدلل عمل ہے۔ یہ ہے صحابہ کے اخلاق۔
مسائل میں اختلاف کے باوجود صحابہ کے اخلاق، کوئی غلط بات نہیں، جو چاہے نقل کرے، جو چاہے سنے، جہاں تک چاہے پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، کچھ اور مثالیں ذکر کر کے خطبے کو ختم کرتا ہوں جو ان مثالوں سے بھی اعلیٰ ہیں، جن مثالوں میں صحابہ کے اخلاق اور بھی اونچے ہیں۔ صحیح بخاری میں سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے، اپنے والد عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت کرتے ہیں، ان رجلا اتى عمر فقال انی اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلی۔ ایک آدمی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ بے شک میں جنوبی ہو گیا، یعنی میرے اوپر غسل جنابت فرض ہو گیا اور میں نے پانی نہیں پایا۔ عمر نے کہا لا تصلی، تم صلاۃ نہیں پڑھو، چھٹی دے دیا۔ میں جنوبی ہوا، غسل فرض ہوا، مجھے پانی نہیں ملا، کہا تم صلاۃ نہیں پڑھو۔ عمار بن یاسر وہاں موجود تھے، بول پڑے، کہا ما تذکر یا امیر المومنین اذ انا وانت فی سریہ فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلی واما انا فتمعکت فی التراب فصلیت۔ کہا اے امیر المومنین، آپ کو یاد نہیں ہے جب میں اور آپ ایک سریے میں تھے، یعنی ایک جنگ میں تھے، سریہ وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شریک ہوئے، صحابہ گئے، ایک سریے میں تھے، چنانچہ ہم جنوبی ہو گئے، میں بھی اور آپ بھی، دونوں احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، پھر ہم کو پانی نہیں ملا، آپ نے تو صلاۃ نہیں ادا کی اور میں مٹی میں لوٹ لیا، تیمم کا طریقہ نہیں معلوم تھا، مٹی میں لوٹ لیا اور میں نے صلاۃ ادا کی۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو اتنا کافی ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارو، پھر پھونک مارو اور اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر مل لو۔ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ یہ حدیث سنا دیا، عمر کو یاد نہیں آیا۔ عمر نے عمار بن یاسر کی زبان سے حدیث سن کر کے کہا کہ اتق اللہ یا عمار، اے عمار اللہ سے ڈرو۔ عمار نے کہا ان شئت لم احدث بھی، اگر آپ چاہیں تو میں حدیث نہیں بیان کروں، اگر آپ چاہیں منع کریں تو میں حدیث ہی بیان کرنا چھوڑ دوں، نہیں بیان کروں گا اس حدیث کو۔ عمر نے کہا نولی کما تولیت، مسلم میں ہے یہ، نولی کما تولیت، ہم تم کو ادھر پھیر دیں گے جدھر تم پھرے ہو، یعنی تمہارا یہ، تم کو حدیث یاد ہے، تم یہ جو پانی نہیں پا رہے اس کے لیے تیمم کو مانتے ہو، اس کے اوپر غسل جنابت فرض ہوا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تیمم کر سکتا ہے تو کرو۔ عمر نہیں مانتے، عمر کو یاد بھی نہیں، انہی سے متعلق قصہ ہے، وہ چھٹی دے رہے ہیں، لا تصلی، تم صلاۃ نہیں پڑھو۔ عمار بن یاسر ٹوک رہے ہیں، ان کا بھی دیکھیے ہم کہ کہہ رہے ہیں اے امیر المومنین آپ کو یاد نہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں چھوڑ دوں، حدیث نہیں بیان کروں۔ اور عمر کے اخلاق دیکھیے، کہا کہ ہم تم کو پھیر دیں گے ادھر جدھر تم پھرے ہو، یعنی تم چاہو تو بیان کرو، بیان کیے ہو۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ عمر بن خطاب موافق نہیں بنے ان کے، لیکن ان کو نہیں روکے، ان کو نہیں روکے۔ ایک اور مثال صحیح بخاری میں ہے، ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، قیل لابن عباس هل لك في امیر المومنین معاویہ فانه ما اطر الا بواحدہ۔ ابن عباس سے کہا گیا کیا آپ کو امیر المومنین معاویہ کی رغبت نہیں ہے، رغبت ہے، یعنی کہنے والے کی مراد یہ کہ کیا امیر المومنین معاویہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے وتر نہیں ادا کی مگر ایک رکعت وتر پڑھے ہیں۔ ابن عباس سے گویا کہ شکایت کی گئی معاویہ کی، ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سنانے والا اور عام مدینے میں 3 رکعت پڑھتے تھے۔ ابن عباس نے کہا اصاب انہ فقیہ، کہا صحیح کیا، بے شک وہ فقیہ ہیں۔ معاویہ کے بارے میں کہا کہ صحیح کیا، بے شک وہ فقیہ ہیں۔ یہ ابن عباس، وہ نہیں عمل کرتے ہیں تو کیا ہوا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، شکایت کی جا رہی، پھر بھی وہ فقیہ ہیں۔
یہ صحابہ کے اخلاق ہیں. وقت ہوتا تو میں اور بھی قصے سنا تھا، شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے. یہ سارے قصے منہج سلف سے متعلق ہیں، صحابہ کے اخلاق سے متعلق ہیں، اختلافی مسائل میں صحابہ کے اخلاق سے متعلق ہیں. یہاں تک کہ اختلاف کرتے مگر کبھی اپنے مخالف عالم کا نام بھی نہیں لیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، نام بھی نہیں لیا، لیکن ان کے خلاف کوئی غلط بات نہیں، اخلاق سے گری کوئی حرکت نہیں. تعریف کر دیا، فقیہ ہیں، چھوٹ دے دیا، تم جانتے ہو تو بیان کرو. یہ اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں علماء تو علماء ہیں، علماء سے فائدہ اٹھانے والے، فتووں کو لینے والے، دلیل سے تعلق کم رکھتے ہیں، اور اپنے شیخ کو، اپنے عالم کو، اپنے استاذ کو دیکھ کر کے کہ وہ یہ مانتے ہیں اور فلاں کا قول اس کے خلاف ہے، تو وہ ان کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی محبتوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ جیسے کہ وہ کوئی دشمن ہو. یاد رکھیے، آپس کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہوگے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم لوگ مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کو تم کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جنت میں نہیں داخل ہوگے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو. دو عالم، چار عالم اختلاف کر رہے ہیں تو محبت ختم. صحابہ نے کبھی اپنے طلبہ کو دوسرے علماء کے خلاف، اپنے مخالف علماء کے خلاف نہیں بھڑکایا، اور اس لیے سب سے فائدہ اٹھاتے تھے. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں کہا ہے، ما زال الائمۃ یخالف بعضهم بعضا ويرد هذا على هذا ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل. ائمہ کرام ہمیشہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے یعنی مسائل میں، اور یہ اس کی تردید کرتا رہا ہے. اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو عالم کو ہوا، خواہش نفس اور جہالت سے متہم کرتا ہے کہ فلاں صاحب ہوا ہے، فلاں اہل ہوا ہے، فلاں اہل ہوا ہیں، فلاں جاہل ہیں. یہ نہیں، ہم ایسا کام نہیں کرتے. میں نے ہندوستان میں پڑھا، مدینے میں پڑھا، ریاض میں پڑھا، اساتذہ کی بڑی تعداد سے پڑھا. ہمارے اساتذہ سلفی اساتذہ کبھی نہیں بول. طلبہ جو جن میں علماء بھی ہوتے، علماء مدینہ میں پہنچتے تھے، اختلاف بھی کرتے، اساتذہ بولتے ہم جو راجح قرار دیں تمہارے اوپر لازم نہیں ہے. تمہارے پاس دلیل ہے تم اختلاف کرو، کوئی چیز لازم نہیں ہے. بعض اساتذہ اتنا کہتے کہ امتحان میں وہ لکھو جو ہم نے راجح قرار دیا، بس اس کے آگے تم آزاد ہو. یہ ہمارے اساتذہ کے اخلاق تھے. خلاصہ یہ کہ ہم منہج سلف کے پیروکار ہیں. منہج سلف میں سلف کے اخلاق کو بھی یاد رکھیں. اختلافی مسائل کی وجہ سے اپنے اخلاق برباد نہ کریں، اپنی محبتوں کا خاتمہ نہ کریں. اور یاد رکھیے، ہم آپس میں اختلاف کریں گے تو جن سے ہم یہ بد اخلاقی سیکھ رہے ہیں وہ ہم کو بچانے نہیں آئے گا، ہم اپنے ایمان کو خراب کریں گے. منہج سلف صرف یہی نہیں مسئلے میں نہیں ہے، منہج سلف کی اتباع اخلاق میں بھی ہے. سورۃ توبہ کی آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور وہ لوگ جنہوں نے اچھائی کے ساتھ ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم کامیابی ہے. اگر ہم یہ کریں گے، صحابہ منہج سلف کی اتباع کریں گے اخلاق میں، تمام چیزوں میں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہ خوشخبری اللہ کی رضامندی کی اور اللہ کی جنتوں کی اور عظیم کامیابی کی جو اللہ نے ان کو سنائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا صحیح علم دے، دین کا صحیح علم صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے اخلاق کی حفاظت کرنے، اپنی محبتوں کی حفاظت کرنے،
اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. ہمیں ان علماء سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے بنائے جو دین بھی سکھاتے ہیں، اخلاق بھی سکھاتے ہیں، جو آپس میں محبت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. ہمیں ان لوگوں سے بچائے جو ہماری محبتوں کا خاتمہ کریں، جو ہمیں آپس میں نفرت کرنا سکھائیں، جو ہمیں گمراہ کریں، جو ہمیں غلطیوں میں مبتلا کریں. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، ساری امت کی حفاظت کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.